السلام علیکم اینڈ ہیلو ایوری ون، ویلکم بیک ٹو آور چینل۔ ایک نیا دن اور نئی امید کے ساتھ آئیے آج کا بلاگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جمعرات کا دن ہے، قریب 12:30 پونے 1 کا وقت ہو رہا تھا۔ یہاں پہ میں شامی کا تیاری کر رہی ہوں، شام کو کچھ افطار بنا لیں گے کیونکہ آج میں روزہ رکھی بھی ہوں اور آج میری نانی کا برسی بھی ہے۔ 29 سال ہو گیا ان کو اس دنیا سے الوداع کہتے ہوئے۔ ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے اللہ ان کو اپنی جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین ثم آمین۔ جہاں میں پہلے رہتی تھی وہاں کا ماحول کچھ الگ تھا۔ میں کھانا بناتی تھی اور تسکین کرتی تھی یا مدرسہ میں پہنچا دیتی تھی۔ یہاں پہ جہاں پہ رہتی ہوں یہاں پہ ویسے کچھ نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب حالات اللہ چینج کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ویسے ہی کریں گے، بس کچھ وقت کا تقاضا ہوتا ہے، اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ ویسے دعا ہمیشہ کرتے رہتے ہیں۔ خیر، میں یہاں پہ کوئی ہے یہاں پہ، ان کو تھوڑا سا میں دے دوں گی جو بھی بنا رہی ہوں، اور اپنا افطار کے لیے بھی میں تیاری کر لوں گی۔ میرے کل والے ولاگ میں آپ نے دیکھا کہ میں ایک آنٹی سے جا کے ملی جو مجھے بلائی تھیں، کیونکہ میں آگے ایریا میں گھومتی رہتی ہوں تھوڑا سا جگہ کے لیے، مطلب کوئی اگر رینٹ پہ بھی دے دے تھوڑا سا، مطلب میرا جو فوڈ کارٹ جو ہے اس کو، مطلب وہ گاڑی کو کھڑا کرنے کے لیے، تو کچھ تو بن جائے۔ لیکن میں جہاں پہ جا رہی ہوں وہاں سے ریجیکشن مل رہا ہے، کوئی تیاری نہیں ہے تھوڑا سا جگہ دینے کے لیے۔ کل میں جو آنٹی سے ملی تھی نا، وہ مجھے کہنے لگی کہ وہاں پہ کوئی مطلب جس ایریا میں وہاں پہ خالی جگہ ہے لیکن پورا کنسٹرکشن سائٹ ہے، گراؤنڈ ہے وہاں پہ، اور پورا کنسٹرکشن سائٹ ہے، کوئی زیادہ وہاں پہ نہیں دیتا ہے، اور وہاں پہ کوئی ایک پرٹیکولر کوئی ایک اونر نہیں ہے جو آتا ہے وہاں پہ مطلب لگا لیتا۔ ہاں ہوتا ہے کہ مطلب اس ایریا کا جو مطلب ہیڈ ہوتا ہے یا مطلب جو تھوڑا سا دادا ٹائپ ہوتا ہے یا دیکھ بھال کرتا ہے، ان سے جا کے ملنے کے لیے۔ خیر، میں ان سے بولی ہوں کہ اگر میں انشاءاللہ جمعے کے روز جاؤں گی، اگر وقت ملا، نہیں تو میں دیکھتی ہوں آگے کیا کرنا پڑا۔ لیکن ایک بار میں یہ بھی سوچ رہی ہوں کہ میں اگر کسی سے جا کے ملتی ہوں اور ان کو بولتی ہوں کہ آپ مجھے دے دو، میں آپ کو رینٹ دیتی ہوں، تو پھر دوسرا آ جائے گا کہ نہیں ہم یہاں کیا دیکھ بھال کرتے ہیں، مجھے کیوں نہیں دیا، تو یہ بھی تھوڑا سا ایک الجھن ہے۔ تو دیکھتی ہوں آگے انشاءاللہ کیا کرتی ہوں۔ میں تھوڑا سا پکوڑا ریڈی کر لی تھی، آلو، پیاز، ہرا دھنیا، بیٹ روٹ اور سوجی اور چاول کا آٹا بھگو کے رکھی تھی، اور یہ چٹنی کے لیے اور 4 پراٹھے کے لیے میدا چھان لی تھی، اور یہ سارا چیز میں ریڈی کر کے 1 بج رہا تھا تو میں ظہر ادا کرنے چلی گئی۔ نماز پڑھ کے جب میں کچن آئی تو شامی کا پانی سوکھ گیا تھا، اس کو میں الگ نکال لی پیسنے کے لیے، اور ہرا مونگ جو میں بھگوئی تھی اس کو بوائل کرنے کے لیے کوکر میں ڈال دی۔ جمعی بہت دیر سے ضد کر رہی تھی اور اس کو گودی میں آنا تھا، مطلب وہ کبھی کبھی آ کے نا گودی میں بیٹھ جاتی ہے، کھیلتی رہتی ہے، تو میں یہاں پہ فٹافٹ کام کر رہی تھی جلدی کیونکہ مطلب مجھے باہر بھی نکلنا تھا قریب 5:30 کے قریب۔ میں بولی تھی ایک بار وہاں سے کسی سے مل کے آؤں گی، پھر آ کے اس وقت اذان کا وقت بھی ہو جائے گا تو روزہ کھل لیں گے، اس لیے میں جلدی کر رہی تھی۔ اچھا، کل کی بات ہے، میں جیسے بتائی تھی نا کہ میں کچھ میسج کی تھی کہ مجھے تھوڑا سا بہت فنڈ کا ضرورت ہے، تو کچھ لوگوں نے مطلب جواب ہی نہیں دیا، اور 1-2 جو تھے وہ بلاک کر دیے۔ بلاک وہی کیے مطلب جن کے پاس سے میرا پیسہ ملتا تھا، ٹھیک ہے۔ میں زیادہ نہیں بتانا چاہتی ہوں کہ مطلب دی بھی ہوں، اگر میں ان سے مانگ رہی ہوں کہ میرا ابھی وقت ٹھیک نہیں ہے تو وہ کیا کرتے ہیں نا، بلاک کر دیے۔ خیر، میں فون نہیں کرتی کیونکہ اگر میں فون کر کے بار میں بول چکی ہوں لیکن کوئی اثر نہیں ہوا، اور آپ کسی سے اگر مطلب لون لیتے ہو
تو پھر کیونکہ ابھی میں کام نہیں کر رہی ہوں، جاب نہیں کر رہی ہوں، تو اگر میں بینک سے بھی لون نہیں لے سکتی. بینک دیکھتا ہے کہ بندی کام کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے، مطلب اگر جاب کر رہی ہوگی تب اس کا بھی تو EMI بھرنا پڑتا ہے نا، تو تبھی وہ جا کے آپ کو لون دیتا ہے. خیر میں کسی کو بولی تھی کہ مجھے آپ لون دیجئے، اور اتنا میں وقت رکھی تھی کہ 6-8 مہینے کے اندر انشاءاللہ تعالی میں یہ واپس کر دوں گی. اور اگر آپ کو مطلب انٹرسٹ بھی چاہیے تو مطلب بہت لوگ ہوتے ہیں نا کہ سود پہ دیتے ہیں، تو وہ بھی اگر ہوتا ہے تو وہ بھی ہم آپ کو دے دیں گے، جو مطلب بالکل جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے سود پہ پیسہ لینا. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں اور میری مجبوری بھی ہے تو میں ان سے یہ بولی، تو وہ بولی کہ میں کوشش کروں گی، میں تم کو ابھی پکا نہیں بتا سکتی ہوں. تو میں نے ان کو بولا کہ ٹھیک ہے آپ کوشش کیجئے اور دیکھیے کہیں اور سے بھی، کیونکہ آپ کے بہت سورس ہے ماشاءاللہ، اگر کہیں سے بھی آپ مجھے ارینج کر سکتی ہیں تو میرے لیے بھلا ہو جائے گا. تو آدھا گھنٹے کے بعد وہ مجھے میسج کرتی ہیں کہ تمہیں زکوٰۃ چاہیے. تو پہلے میں ایک ہی لائن وہ بھیجی کہ تمہیں زکوٰۃ چاہیے، زکوٰۃ کا پیسہ تم لو گی. تو میں ان کو اس وقت جواب نہیں دی، میں تھوڑا دیر کے لیے خاموش ہو گئی، اور پھر میں سوچی کہ میں ان کو مطلب ہاں بولوں یا نہ بولوں، کیونکہ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی، کیونکہ دن سے میں مانگی ہوں. ہاں وہ اچھا خاصا وہ ان کا اللہ پاک نے ان کو اچھا مطلب ان کا امیر ہے، وہ اچھا خاصا ان کا مطلب حیثیت ہے، وہ دے سکتی ہیں. لیکن مجھے یہ کیونکہ میں ابھی جاب نہیں کر رہی ہوں نا، تو وہ بھی دیکھیں کہ یہ بندی دے سکے گی کہ نہیں، واپس کر سکے گی کہ نہیں کر سکے گی. تو بولی کہ زکوٰۃ کا بات بولی کہ تم کو اگر چاہیے زکوٰۃ تو ہم ارینج کر سکتے ہیں تمہارے لیے. خیر میں ابھی تک ان کو جواب نہیں دی ہوں، سوچ رہی ہوں کیا بولوں کیا نہ بولوں. لیکن یہ بھی نا ایک وقت ہوتا ہے کہ آپ دیکھ لیتے ہو کہ آپ کون ساتھ ہے. تو میں آپ لوگوں سے پوچھتی ہوں ایک بار، جو میں ہمیشہ کام کرتی تھی اور زندگی بھر میں کام کر کے آئی ہوں، اور جو بھی میں نے کیا ہے اپنے محنت سے کیا ہے، تو آج اس حالت میں ہوں جو لوگ بھی بھروسہ نہیں کر پاتے کہ اس کو لون اگر دیں گے تو یہ واپس کر پائے گی کہ نہیں کر پائے گی. ہاں اس کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو چلو ایک ٹینشن نہیں رہے گا پیسہ واپس ملنے کا. خیر کوئی بات نہیں، اللہ کا ذات بہت بڑا ہے، اللہ بہت کرم کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں. اللہ جو بھی ہمارے لیے کرتے ہیں ہمارے بہتر کے لیے کرتے ہیں. کبھی کبھی ہمیں افسوس ہوتا ہے، ہمیں دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتا ہے، ہمیں غصہ آتا ہے، لیکن وہ ایک وقت کا ایک احساس ہوتا ہے، اور وہ ہمیں ایک سبق دے کے جاتا ہے کہ آگے آپ کو جو بھی کرنا ہے بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہے. ان لوگوں کے ساتھ مت رہو، ان لوگوں کے اوپر خرچ مت کرو جو آپ کو کبھی نہیں پوچھے گا. اور ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ کوئی برا وقت کسی کو بول کے نہیں آتا ہے، اچانک سے آ جاتا ہے. اور ہر کسی کے اوپر آپ بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں، ہر کسی کو آپ اپنا ہر چیز شیئر نہیں کر سکتے ہیں. کیونکہ میں نے ان کو بھی بولا تھا کہ مجھے میرا گاڑی نکالنا ہے کھانے کا، تو اگر آپ مدد کر دیتی تو میرے لیے بہت مطلب ایک بڑی بات ہوتی. تو وہ پہلے ہی بول دی کیوں بنگلور میں رہنا، تم کو کلکتہ واپس آ جانا چاہیے. ٹھیک ہے، تو ہر کسی کو برداشت نہیں ہوتا. آپ جتنا بھی تکلیف سے جوجھ رہے ہو، جو بھی آپ کا اسٹرگل ہے آپ کرتے رہو، بس اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ سے امید رکھو، اسٹرگل کرتے رہو، محنت کرتے رہو، ٹھوکریں کھاتے رہو، جتنا ہو سکے مطلب آپ تکلیف برداشت کرو اور صبر کرو، کیونکہ اللہ کو صبر پسند ہے. اور آپ کا محنت دیکھ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور کھولے گا، ضرور کھولے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میرا یہی ایمان ہے، میں یہی سوچ لے کے میں بس آگے بڑھتی رہتی ہوں. اور جو بھی آج تک میں اپنے ساتھ کی ہوں
جو بھی لوگ میرے ساتھ ہوئے، چاہے میرے اپنے ہوں، کام والے ہو، آس پڑوس ہو، میں نے کبھی کسی کو ناپ تول کے کبھی یہ نہیں کیا کہ یہ بندہ میرے ساتھ آگے کیا کرنے والا ہے یا اس سے میرے سے کیا فائدہ ہے۔ کبھی میں کسی انسان سے اپنا فائدہ دیکھ کے نہیں ملی ہوں یا کبھی بھی اپنا فائدہ دیکھ کے اس کے اوپر خرچ نہیں کیے ہیں۔ جیسے اللہ نے دیا تھا، جس وقت دیا تھا، میں دوسروں کو سب سے بڑی بات ہے دوسروں کی خوشی، کوئی اگر آپ سے خوش ہوتا ہے نا تو دعا ملتا ہے، لیکن ابھی کے لوگ آپ سے خوش اس وقت ہی ہوتے ہیں جب آپ ان پہ خرچ کرتے ہو، جب آپ ان کی خوشی میں خوش ہوتے ہو، لیکن آپ کی خوشی میں وہ لوگ خوش نہیں ہوتے، بس آپ کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، ہے نا، کہ کس طریقے سے اس کو ہم اوپر نہیں اٹھنے دیں گے۔ خیر، کھینچنے والا بہت کوئی ہوتا ہے، لیکن اٹھانے والا ایک ہی مالک ہے، ایک ہی اللہ ہے، جو سب دیکھتا ہے، سب سمجھتا ہے، لیکن جو بھی وہ کرتا ہے وہ اپنے وقت پہ کرتا ہے۔ ہم چاہے اپنا سر ٹھوک لے، چاہے کچھ بھی کر لے، ہوتا وہی ہے جو اسے منظور ہوتا ہے، اور ہوتا وہی ہے جب وہ چاہتا ہے۔ بس ہمیں برداشت کرنا چاہیے، ہمیں لوگوں کی باتوں کو برداشت کرنا چاہیے جیسے میں کر رہی ہوں، اور صبر کرنا چاہیے۔ کچھ بھی اگر اچھا دیکھ لیتی ہوں کھانے کا یا کچھ بھی ہے تو بس ان اللہ مع صابرین پڑھ لیتی ہوں، کیونکہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ جب بھی یہ سب سوچتے ہو کہ میرے ساتھ ایسے کیوں ہو رہا ہے تو بہت غصہ آتا ہے، تو اپنے غصے کو بھی قابو کرنا بھی وہ بھی ایک صبر ہوتا ہے۔ دوسری وجہ میری بلیاں، جو بھی میرے حالات ابھی چل رہے ہیں جیسے بھی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ نکل جائے گا، یہ ایک وقت نکل جائے گا، لیکن اس میں میرے بلیوں کو کوسنے کی کیا ضرورت ہے نا، کہ ہر بات میں میرے بلیوں کو آگے لے کے آتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں تم ان لوگ کو پیچھا نہیں چھوڑتی ہو، یا یہ تمہارے پیچھا نہیں چھوڑتے، کیوں نہیں ان لوگ کو راستہ میں چھوڑ دیتی ہو، کیوں نہیں ان لوگ کو اڈاپشن کے لیے چھوڑ دیتی ہو، کیوں نہیں ان لوگ کو وہ جو ان لوگ کے لیے پیٹ شیلٹر ہوتا ہے وہاں پہ چھوڑ دیتی ہو۔ ہم ایک بات پوچھتے ہیں، کھلانے والا اللہ ہے، ہاں میں ایک ذریعہ بنی ان لوگ کو دیکھ بھال کرنے کے لیے، لیکن کیوں آپ لوگ کوسیں گے ان لوگ کو؟ کیا کیا ان لوگ بے زبان ہے۔ اگر اللہ مجھے ذریعہ بنائے ان لوگ کو دیکھنے کے لیے تو ان لوگ کا دعا بہت زیادہ، لوگ کیا کرتے ہیں، آپ کھا لیتے ہیں، آپ کے اچھے وقت میں آپ کے ساتھ موج کرتے ہیں، جب آپ کے تکلیف کا وقت جب سے اب گزرتے ہیں تو آپ سے منہ موڑ لیتے ہیں، آپ کو پہچانتے نہیں ہیں۔ یہ تو پھر بھی اچھے ہیں جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں اور جو بھی ہوتا رہتا ہے آپ کے لیے دعا کرتے، دوسرے دعا نہیں کرتے ہیں، وہ بربادی کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ میری بلیاں جیسے ان کی اولاد ان کے لیے پیارے ہیں نا، میری بلیاں میرے لیے پیارے ہیں، ہمیشہ انشاءاللہ تعالی ہمیشہ مرتے دم تک رہے گا۔ آپ جو بھی میرے ویڈیو دیکھتے ہیں اور جن کے گھر میں پیٹس ہیں، کوئی بھی پیٹس بلیاں ہو، کتے ہو، کوئی بھی پرندے ہو، خرگوش ہو، کچھ بھی ہو، مرغیاں ہو، ہوتا نہیں ہے آپ سے ایک محبت، ہوتا نہیں ہے ایک دل سے لگاؤ، ان لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ میں یہاں تھوڑا دیر کے لیے باہر نکل گئی تھی اور یہ رہا پھر سے دوبارہ وہ پنک ٹرمپٹ والا درخت، اس کے نیچے اگر کھڑے ہو جاؤ اور پتے آپ کے سر پہ گرتے ہیں تو کہتے ہیں قسمت چمک جاتے، قسمت گلابی ہو جاتے۔ خیر یہ بات کی بات ہے، میں آہستہ آہستہ چل رہی تھی اور جنہیں میں دینے گئی تھی میں ان کو دے کے واپس آ رہی تھی، اور واپسی میں مجھے کچھ سامان لینا تھا، سبزیاں لینا تھا، تو میں رک گئی، ایک اچھا خاصا ایک دکان دکھا تو وہاں سے میں رک گئی اور لے کے پھر واپس گھر آئی۔ پالک لینا ہے، ہاں نیبو لے لیتے ہیں، نہیں ہٹا گریپس فریش ہے
بس تھوڑا بہت سامان لے کے میں آ گئی، اذان کا وقت ہو رہا تھا، سب کچھ ریڈی کر کے گئی تھی میں، بس آ کے افطار لگا لی۔ اور یہی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم جیسے بہت سارے ہیں جو اپنی زندگی میں جد و جہد سے گزر رہے ہیں، تکلیف میں ہے، مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، اللہ ہم سب پہ اپنے رحم و کرم عطا کرے، خیر و عافیت عطا کرے، ہماری جائز مرادیں پوری کرے، ہماری دعائیں قبول کرے، آمین ثم آمین۔ آپ ہمارے لیے ڈھیر سارے دعائیں کریں، میرے بچوں کے لیے دعائیں کریں، اپنے دعاؤں میں ہمیں شامل رکھیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو اگلے بلاگ میں، اپنا خوب خیال رکھیں، اللہ حافظ۔